فقد قال الصادق علیہ السلام فی حدیث القبائر انا تارک الصلاۃ کافر یعنی من غیر علت صلوات۔ کبیرہ کے سلسلہ میں شاید 2-3 سال ہو گئے ہیں، گفتگو جاری ہے۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے نماز کو ترک کرنا، نماز نہ پڑھنا، نماز کو چھوڑنا بغیر کسی وجہ کے۔ حضرت صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے گناہان کبیرہ کی، جس میں وضاحت بیان فرمائی ہے حضرت نے۔ اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے۔ میں کسی کو کافر یا مسلمان قرار نہیں دے سکتا، نہ یہ میرے دائرہ اختیار میں ہے۔ جو مذہب کا محافظ خاندان ہے، یہ اسی خاندان کی فرد کے الفاظ ہیں کہ ان تارک الصلاۃ کافر، کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ البتہ یعنی سے وضاحت فرمائی ہے من غیر علت، بغیر کسی وجہ کے۔ یعنی بسا اوقات انسان کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اور بسا اوقات انسان بغیر کسی مجبوری کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو بغیر کسی مجبوری کے نماز کو چھوڑ رہا ہے، اس کا نماز کو چھوڑنا آل بیت علیہ السلام کے نزدیک کفر شمار ہوتا ہے اور مساوی ہے کفر کے۔ اور گناہان کبیرہ میں سے ترک الصلاۃ کے شمار ہونے کے لیے متعدد احادیث مبارکہ میں اس کے گناہوں نے کبیرہ میں سے ہونے کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ جناب زرارہ نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گناہان کبیرہ کے متعلق۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، فقالا ہن فی کتاب علی علیہ السلام، یہ گناہان کبیرہ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں 7 درج کیے گئے ہیں۔ الکفر باللہ، اللہ کی نسبت کفر کا ارتکاب کرنا، و قتل النفس و حقوق الوالدین، اور کسی بے جرم و بے خطا شخص کو قتل کرنا، اور والدین کی نافرمانی، و اکل الربا بعد البینہ، اور دلیل کے آ جانے کے بعد، دلیل کے واضح کر دینے کے بعد سود کھانا۔ ذرا اس زمانے میں تو ہر شخص کے لیے دلیل تمام ہے، قرآن کے حساب سے بھی اور احادیث مبارکہ کے اعتبار سے بھی۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، ظلماً، ظلم کرتے ہوئے یتیم کے مال کو کھانا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ والفرار من الضعف، اور جنگ سے بھاگنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، والتعرب بعد الہجرہ، اور ہجرت کے بعد تعرب یعنی بدوی بننا۔ یہ سب کی وضاحتیں عرض کر چکا ہوں۔ اس حدیث مبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی وجہ جو بعد میں راوی کا سوال ہے وہ ہے
تھوڑا سا آپ توجہ سے اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ قالا، راوی کہتا ہے کہ فقلت فہذا اکبر المعاصی، یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ گناہوں میں سے بڑے گناہ ہیں۔ قالا نعم، حضرت نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد راوی نے سوال کیا، فقلت فأکل درہم من مال الیتیم ظلما اکبر ام ترک الصلاۃ، چونکہ اس پورے گناہ کبیرہ شمار کیے حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کی کتاب سے، تو ان پورے گناہ کبیرہ میں ترک الصلاۃ کا تذکرہ نہیں آیا۔ حضرت نے ان گناہوں میں سے نماز کو چھوڑنا شمار نہیں فرمایا۔ تو اب راوی پوچھتا ہے کہ مولا، کسی یتیم کے مال کو ظلم کے ساتھ کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کسی یتیم کے مال سے 1 درہم مال ظلماً کھاتا ہے، 1 درہم، کروڑوں اور لاکھوں روپے کی بات نہیں ہے، صرف 1 درہم۔ تو یہ جو اس نے ظلم کے ساتھ 1 درہم مال یتیم سے کھایا ہے، کیا یہ بڑا گناہ ہے ام ترک الصلاۃ، یا نماز کو چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ اس پورے جو سلسلہ حضرت نے بیان فرمایا اس پورے بیان میں ترک الصلاۃ کو حضرت نے ذکر نہیں فرمایا تھا۔ اب جو جواب حضرت نے عطا فرمایا ہے اسے ذرا سوچنا اور موٹے دماغ سے واہ واہ اور داد کے لیے اس بات کو نہیں سننا۔ سوال بڑا حساس ہے کہ یتیم کا 1 درہم مال کوئی ظلم سے کھاتا ہے، کیا یہ بڑا گناہ ہے ام ترک الصلاۃ، یا نماز کو ترک کرنا بڑا گناہ ہے؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال ترک الصلاۃ، نماز کو ترک کرنا بڑا گناہ ہے۔ مال یتیم کھانے کی نسبت نماز کو ترک کرنا بڑا گناہ ہے، اکبر ہے اس سے۔ تو پھر راوی نے حضرت کی خدمت میں عرض کی، قلت فما عددت ترک الصلاۃ فی القبائر، مال یتیم کا تو آپ نے گناہان کبیرہ میں تذکرہ فرما دیا، لیکن نماز کا ترک کرنا آپ نے گناہان کبیرہ میں سے شمار نہیں فرمایا۔ جو آپ نے الفاظ امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب مبارک سے نقل فرمائے ان میں ترک الصلاۃ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے اس سے سوال کیا جواب دینے سے پہلے۔ حضرت نے پوچھا، فقال ای شیء اول ما قلت لک، سب سے پہلی چیز کون سی تھی جس کو میں نے تیرے لیے کہا تھا؟ پہلی چیز تھی الکفر باللہ، سب سے پہلا گناہ کبیرہ میں سے جو اس حدیث میں ذکر کیا ہے وہ ہے الکفر باللہ۔ تو حضرت نے پوچھا کہ سب سے پہلے میں نے تیرے لیے کیا کہا تھا؟ قال، راوی کہتا ہے قلت الکفر، آپ نے کفر فرمایا تھا۔ قال، حضرت نے فرمایا فإن تارک الصلاۃ کافر، جو نماز کو ترک کرتا ہے وہ کافر ہے، لہذا گناہان کبیرہ میں اسے پہلے نمبر پہ شمار کر چکا ہوں۔ اور پھر وضاحت فرمائی، یعنی من غیر علت، بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ اگر یہ ترک صلاۃ کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہم مذاق میں اور دوسرے کاموں کو اہمیت دے کے اور زندگی کے کاموں میں مصروفیت کو بہانہ بنا کے، سردی گرمی کے بہانے
وہ بے نمازیوں کا سب سے اچھا بہانہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ ان بہانوں سے ہم ایک ایسے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں جو حضرت کی تعبیر کے مطابق گناہان کبیرہ میں سر فہرست ہے۔ وہاں سے گناہان کبیرہ کو حضرت نے گننا شروع کیا ہے، اور پھر اوپر سے توجیہات بھی ایسی توجیہ ہیں، یعنی بہت کچھ انسان کو سننے کو ملتا ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، نماز کی کیا پوزیشن ہے۔ اچھا، جس کے چھوڑنے کو معصوم کفر قرار دے رہا ہے، اس کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ دین آپ کے باپ کی ملکیت ہے کہ آپ جو اس میں ہیر پھیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جن کے گھر میں دین اترا ہے، جو اس دین کے محافظ ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو فرما رہے ہیں کہ نماز کو بغیر وجہ کے چھوڑنا کفر ہے، کفر۔ اچھا، اگر میں کسی کو سب سے بڑا متقی مسلمان بنا دیتا ہوں اور خدا بند متعال کے منصوص من اللہ جو نمائندے ہیں، جن کے پاس منصب الہی ہے، وہ اس کو کافر قرار دیتے ہیں، تو کس کی بات سنی جائے گی؟ میری یا ان کی؟ ان کی بات سنی جائے گی۔ تو پھر یہ جو لٹور اور آزاد زبانیں بک بک کیے جا رہی ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ جب معصوم امام نے فرما دیا کہ نہ تارک الصلاۃ کافرون، کوئی نامہ نگار، کوئی شاعر اور کوئی رپورٹر کہے نہیں جی اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تف ہو ایسی مسلمانی پہ جو لغویات پہ دکان دھرتے ہیں اور معصوم کے فرمان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ وہی بے نمازوں والے بہانے ہیں کہ میرے کپڑے جو ہیں نا وہ نجس ہیں۔ تو کس کمینے شخص نے آپ کو کہا تھا کہ نجس کپڑے پہن کے پھرتے رہو؟ جب نجس ہوئے تھے تو پاک کر لینے تھے یا پاک پہن لینے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی شادی کی دعوت میں شرکت کر رہا ہو، گھر سے نکلے کیچڑ سے کسی طرح سے اس کے کپڑے گندے ہو جائیں، فوراً آ کے تبدیل کر لے گا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے، گندے لباس سے جاؤں گا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ یعنی آپ اپنی ناک کے لیے، اپنی ٹور کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ لباس تبدیل کر دیا جائے، اور اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معصوم کی تاکید کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس نجس لباس کو تبدیل کر لیں، اور پھر ہنٹر لے کے دروازے جنت پہ کھڑے ہیں، جیسے ان کی اجازت سے کسی نے اندر جانا ہے، اس کو نہیں جانے دینا۔ تو چاچا لگتا ہے؟ تجھے کس نے یہ پرمٹ دیا ہے کہ تو فیصلے کرے لوگوں کی جنت کے؟ کوئی شخص بھی کسی کی جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کیا پتہ ہے اس کی زندگی میں کوئی ایک ایسا نیک عمل ہو جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ یہ اور ایک یہاں وضاحت کرتا چلوں، یہ تلخ وضاحت ہے، یہ جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کا فیصلہ حساب و کتاب کے بعد ہونا ہے۔ کسی مرنے والے کے لیے ہم جنت کی خواہش تو کر سکتے ہیں، دعا تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جنتی ہے۔ ہاں، اہل بیت علیہ السلام کے جو خاص پروردہ اور تربیت یافتہ لوگ ہیں، شاید ان کے متعلق کہا جا سکے، لیکن جنت میں جانے کا فیصلہ حساب و کتاب کے بعد ہونا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں جنت میں گیا۔ جنت کی نعمتیں ملتی ہیں بعض لوگوں کو حساب و کتاب کے بعد، ناپ تول کے بعد۔
وجہ یہ مذہب اور اسلام اور دین کے نام پہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا ہے کہ بندہ مرتا ہے اس کے نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کے مذہب پہ کوئی زیادہ بڑا جھوٹ نہیں بولا گیا۔ کسی کا نام اعمال بند نہیں ہوتا۔ نام اعمال نے بند ہونا ہے جب قیامت کے دن کے سورج نے طلوع کرنا ہے، اس وقت بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوگی، ہماری بھی ہوگی کہ ہم مریں تو ہمارا نام اعمال بند ہو جائے، لیکن یہ خواہش جو ہے نا وہ خالق مالک اسے پسند نہیں کرتا، نہ قبول کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور ان اعمال کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ اس لفظ پہ کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ میں ایک فتنہ برپا کر کے جا رہا ہوں اس دنیا سے، اور اس فتنے میں کتنی عزتیں پامال ہوں گی، کتنی جانیں ضائع ہوگی، کتنے اموال لوٹے جائیں گے۔ اب وہ کس کے کھاتے ڈالا جائے؟ جو فتنہ میں نے شروع کیا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ فتنہ ڈالنے والا تو چاہے گا کہ اس کا نام اعمال بند ہو جائے، لیکن عادل حقیقی کبھی ایسا نہیں کرتا۔ آپ نے کسی کو نیکی تعلیم دی، اس نے اس نیکی پہ عمل کیا، پھر آگے اس نے وہ نیکی تعلیم دی۔ آپ کا نام اعمال اگر بند ہو جائے تو یہ اس کے اثرات جو ہیں یہ کہاں لکھے جائیں گے؟ حدیث ہے کہ جو کسی برائی کی روش کو قائم کرتا ہے، جو بھی اس برائی کی روش پہ عمل کرے گا اس کو اپنی تو سزا ملے گی، لیکن جس نے وہ بنیاد رکھی ہے اس کو بھی اس سے حصہ ملے گا۔ یہ اسلام ہے، آپ کی پچاتی فیصلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ مذہب کے بھی مسائل کو نا پچایت سے حل کرتے ہیں، گویڑ، پنجابی میں گویڑ کہتے ہیں، گویڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ خالق کے احکام ہے، دین اس کا ہے، میرا اور آپ کا تھوڑی ہے، کوئی گویڑوں سے بنایا ہوا یہ دین ہے۔ لہذا یہ توقع تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس توقع کو مانتا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر نیکی، فرض کریں ایک شخص نے حلال مال سے کوئی عبادت خانہ تعمیر کر دیا، تعمیر کرنے کے بعد مر گیا، تب اس کا نام اعمال بند کر دیا جائے؟ صدیوں گزرنے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے عبادت کرنی ہے، تو اس کا نام اعمال کہاں کیا جائے بند؟ اس لیے کہ اس کے عمل کا اثر چل رہا ہے۔ جب چل رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم جس طرح تمہارے نام اعمال کو لکھتے ہیں اسی طرح ان کے آثار کو لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نام اعمال پہ قلم ابھی تک چل رہا ہے۔ لہذا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے ہم ان چیزوں سے گزر جاتے ہیں۔ اب دوسری حدیث میں راوی نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے، یہ مصعب بن صدقہ کی حدیث ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے سنا، حضرت سے کسی شخص نے سوال کیا تھا، سوال سمجھنا پھر جواب۔ سوال کیا کسی شخص نے، یہ مصعب بن صدقہ کہتا ہے کہ میں نے سنا۔ سوال یہ تھا، بڑا دلچسپ سوال، ما بال الزانی لا تسمیہ کافرا وتارک الصلاۃ قد سمیتہ کافرا۔ کیا مسئلہ ہے کہ بدکاری کرنے والے شخص کو آپ کافر کہہ کے نہیں پکارتے؟ سما یسمی ہوتا ہے نام دینا، یہ تسمیہ یعنی اسم گزاری کرنا۔ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو ہم نام رکھتے ہیں یہ ہے تسمیہ۔
کیا وجہ ہے کہ بدکاری کرنے والوں کو زانی نہیں کہہ رہے؟ زانی جو ہے اس کو آپ کافر کا نام نہیں دے رہے۔ وَتَارِكُ الصَّلَاةَ قَدْ سَمَّيْتَهُ كَافِرًا، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نام آپ نے کافر رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے بدکاری۔ وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ، کیا دلیل ہے کہ تارک الصلاۃ کو کافر فرما رہے ہیں اور زانی کو کافر نہیں فرما رہے؟ فقال، حضرت نے ارشاد فرمایا لأن الزانی وما اشبہ انما یفعل ذلک لمکان الشہوہ، جو بدکاری کرتا ہے نا، یہ اس قسم کے گناہ کرتا ہے، وہ اپنی شہوت کی وجہ سے مغلوب ہو کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ لأن تغلبہ، چونکہ شہوت اس پہ غالب آ جاتی ہے اور اس کی عنان عقل جو ہے اس شہوت کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور وہ اس کی خواہش کے مطابق تدبیریں کرتا ہے اور اس برائی تک پہنچ جاتا ہے۔ وَتَارِكُ الصَّلَاةَ لَا يَتْرُكُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافًا بِهَا، اور جو نماز چھوڑتا ہے نا، وہ شہوت کے مغلوب ہو کے، شہوت سے مغلوب ہو کے نماز کو نہیں چھوڑتا۔ نماز چھوڑنے والا نماز کو خفیف سمجھ کے چھوڑتا ہے، یعنی اس کی نگاہ میں نماز کی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ترک کر رہا ہوتا ہے۔ استخفاف، کسی شے کو ہلکا لینا، کسی شے کو خفیف سمجھنا، کسی شے کو کوئی اہمیت نہ دینا۔ وَتَارِكُ الصَّلَاةَ لَا يَتْرُكُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَذَلِكَ، اور پھر حضرت نے وضاحت فرمائی لأنك لا تجد الزاني يأتي بالمرأة إلا وهو مستلذ لإتيانها قاصدا إليها۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بدکاری کے لیے جاتا ہے وہ عورت کا قصد کرتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ عمل انجام دیتا ہے تو اسے اس کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِدًا عَلَيْهَا فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهَا لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ، لیکن جو شخص بھی نماز چھوڑتا ہے، نماز چھوڑنے سے اس کا قصد لذت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ، جب لذت نہیں ہے تو اب یہ اس کام کو نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ اس امر کو ہلکا سمجھ رہا ہے، خفیف سمجھ رہا ہے، اس کی اہمیت کا قائل نہیں ہے۔ لہذا ترک الصلاۃ ہمیشہ استخفاف بالصلاۃ سے نکلتا ہے۔ وہاں لذت یا کوئی منفعت، فرض کرو ایک شخص کسی ناجائز حکم پہ پیسے لیتا ہے، جیسے ہم رشوت کہتے ہیں، یہ بطور بنیادی طور پہ یہ قاضی اور فیصلہ کرنے والے کے لیے یہ رشوت کا حکم آیا ہے، تو کوئی فیصلہ دیتا ہے اس پہ پیسے لے لیتا ہے، تو کم از کم دولت کمانا تو اس کے ذہن میں ہے، اور دولت سے بھی انسان کو لذت ملتی ہے۔ لیکن جو نماز چھوڑ رہا ہے اس میں تو اس قسم کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ دکھانا چاہتا ہے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کہ مجھ سے جس نے مطالبہ کیا ہے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ ایک ہے کہ میں کسی کی بات نہیں مانتا، ایک ہے کہ بات کہنے والے کی نسبت بھی استخفاف کا ارتکاب کر دیتا ہوں۔ لہذا فرمایا کہ جو تارک الصلاۃ ہے اسے ہم کافر سمجھتے ہیں۔ فَإِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ، جب استخفاف واقع ہو گیا تو اب کفر آ گیا۔ یہی سوال پھر حضرت صادق علیہ السلام سے کسی اور صحابی نے بھی کیا، حضرت نے ایک جیسا ہی مضمون جواب میں پیش فرمایا۔
لیکن آخر میں اس پہلے جواب کی نسبت زیادہ وضاحت بیان فرمائی دوسرے کسی شخص کے جواب میں کہ اس نے پوچھا کہ مولا ما العلۃ التی تفرق بینہما یا تفرق بینہما، کہ وہ کون سی علت ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان فرق فرما رہے ہیں کہ ایک کو کافر کہہ رہے ہیں اور ایک کو کافر نہیں کہہ رہے، بدکار کو کافر نہیں کہہ رہے، تارک الصلاۃ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ فرمایا قال الحجہ، دلیل یہ ہے کہ ان کل ما ادخلت انت نفسک فیہ لم یدعک الیہ داعی ولم یغلبک غالب الشہوۃ، جو شخص بھی ترک الصلاۃ میں خود کو مبتلا کرتا ہے اسے کسی دعوت دینے والے نے دعوت نہیں دی ہے، نہیں اس پر شہوت غالب آئی ہے، مثل الزنا و شرب الخمر، جس طرح کہ شرب خمر شراب خواری میں اور زنا میں اس پہ شہوت غالب آتی ہے، کوئی اسے دعوت دیتا ہے۔ وَأَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَكَ عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ، تو نے خود اپنے آپ کو نماز ترک کرنے کی دعوت دی ہے۔ وَلَيْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ، وہاں کوئی شہوت اور خواہش نہیں ہے، فَهُوَ الْإِسْتِخْفَافُ بِعَيْنِهِ، یہی استخفاف ہے کہ جب بیرونی کوئی عامل نہیں آیا ہے اب خود اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہنے والی کی بات کو آپ اہمیت نہیں دے رہے، اور یہ بڑا جرم ہے۔ اس لیے فرمایا وَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا، یہ ہے ان دو کے درمیان فرق۔ وہاں انسان مغلوب ہو کے جاتا ہے، شہوت سے مغلوب ہوتا ہے، کوئی اور خواہش ہوتی ہے جس سے مغلوب ہوتا ہے اور دیگر گناہوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ لیکن ترک الصلاۃ والا گناہ ایسا ہے کہ جس میں یہ کوئی عامل نہیں پایا جاتا، صرف اس میں ایک ہی عامل رہ جاتا ہے کہ یا اس فرمان کو اہمیت نہیں دے رہا یا اس فرمان کے متکلم کو اہمیت نہیں دے رہا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اس لیے یہ گناہان کبیرہ میں عام گناہوں کی طرح نہیں ہے، یہ اکبر المعاصی ہے، یعنی جتنے بھی گناہان کبیرہ ہیں ان میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ البتہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ خطبے میں عرض کروں گا، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہم السلام ہمیں صحیح طور پہ مذہب کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔